جتنی بھی وہ خدمت جو ہے وہ پنجاب کے عوام کی کر رہی ہیں، ان کو مختلف صوبوں کے بیچ میں کارکردگی کا موازنہ ہوا، اور مجھے یہ کہنے میں جو ہے وہ کوئی عار نہیں ہے کہ میری چیف منسٹر نے یہ کارکردگی کا جو مقابلہ ہے وہ بہت بہت ڈسٹنکشن سے جیتا ہے۔ جو ہماری ہمیشہ روایت رہتی ہے کہ سال کے اینڈ پہ میں آپ کے سامنے آپ کے توسط سے پنجاب کے عوام کے سامنے جو چیف منسٹر صاحبہ نے انیشیٹوز شروع کیے ہیں، جو 90 سے زیادہ ہیں، ان انیشیٹوز کو جو ہے ان کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ وہ تمام انیشیٹوز، بات کرنے سے پہلے میں کہہ دوں، یہ وہ تمام انیشیٹو ہیں جو اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے اناؤنس کیے ہوئے۔ کسی بھی انیشیٹو کو شروع کیا جائے گا یا شروع ہو جائے گا یا آنے والے دنوں میں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس تمام جو انیشیٹوز ہیں ان کی اپڈیٹ موجود ہے، شروع ہونے سے لے کر اب تک کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بسم اللہ کرتے ہیں جی امن و امان کی صورتحال سے، چونکہ یہ بھی ایک کریڈٹ رہا ہے پنجاب کا کہ منشیات فروشوں کو جو ہے وہ ان کی منشیات فروشی میں ان کے گروہوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو، جرائم میں جو ہے وہ کمی کی بات ہو۔ اور مجھے دوبارہ یہ بتانے میں بہت خوشی ہے کہ بہت سارے دنیا کے میٹروپولیٹنز، جس میں لنڈن اور نیو یارک بھی شامل ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے، آپ سب نے بھی وہ سٹوریز جو ہیں وہ کی ہیں، جس کے اندر کرائم ریٹ جو ہے وہ لاہور کا کم ہے، اور لاہور کو زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پنجاب پولیس کے 2024 اور 25 کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلا جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ اکوپڈ ہونا چاہیے۔ پولیس جب تک اکوپڈ نہیں ہوگی، جب تک اگر کچے کے ڈاکو ہوں یا دہشت گرد ہوں، ان کے پاس کوڈ کاپٹرز ہوں گے، اور ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی مطلب 1947 کی کوئی گن لے کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ سو ان کو اکوپڈ کرنا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا سب سے بڑا ویژن تھا، جس میں ابھی ریسنٹلی بھی جو ڈرونز جو لیے گئے ہیں اور کوڈ کاپٹرز ہیں، 6 جو ہیں وہ اسالٹ کوڈ کاپٹرز ہیں جو خریدے گئے ہیں، اور اس کے بعد میاں والی، بھکر، راجن پور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں جو ہے وہ نگرانی کے لیے، یہ وہ اضلاع ہیں جو آپ کو پتہ ہے سرحدی اضلاع سمجھے جاتے ہیں، جس کے اندر مختلف دوسرے علاقوں سے، پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ کچھ دہشت گردوں کی جو ہے وہ اطلاعات ملتی ہیں۔ سو اس میں جو ہے وہ ان اضلاع کے سرحدی اضلاع میں 150 کوڈ کاپٹرز اور اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے بھی 36 اور 20 کوڈ کاپٹرز جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں۔ ڈرونز جو ہیں اب تو مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کے اندر جو خاص طور پر لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں ڈرون جو ہے وہ سب سے پہلے رسپونڈنگ جو ایکوپمنٹ ہے، وہ جو سب سے پہلے جو ہے جائے وقوع پہ پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر جو شہادتیں ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا وہ دھیان رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈرونز جو ہیں یہ بھی خریدے گئے ہیں۔ اس کے بعد اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی خریدا گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا انڈیا پاکستان کے جو ایک مارکا حق ہوا، اس میں ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو اب جو اس اینٹی ڈرونز کے لیے ہمارے پاس پہلے بھی موجود تھے، جو بہت کم تعداد میں تھے، اس کو اب جو ہے وہ زیادہ چیف منسٹر صاحبہ نے خریدا ہے۔ اس میں گاڑی پر نصب 1 ہے، مستقل مقامات پر 3 ہے، پورٹیبل جو ڈرون جیمرز ہیں وہ 6 ہیں، اینٹی ڈرون گنز 7 ہیں۔ اسی طرح جو تھرمل مانیٹرنگ ہے سسٹم وہ انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3G 4G جو ہے وہ GSM CTD کے لیے لوکیٹرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، تھرمل ہتھیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کے لیے علیحدہ سے 58 تھرمل جو ہے ہتھیار سائٹس، ان کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک لمبی جو ہے وہ لسٹ ہے جو ایکوپمنٹ کی، جس میں نئی گنز ہیں، جس میں گولیاں ہیں، جس میں مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں کچے کے آپریشن کے لیے جو ہے وہ کیریئر کے ساتھ ایک ٹریک APCs اس کو کہا جاتا ہے جی، وہ 4 خریدے گئے ہیں۔ اسپیشل برانچ اور کچے کے اضلاع کے لیے جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی گئی ہیں۔
اینٹی رائٹ مینجمنٹ فورس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی ترتیب دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچا کے علاقے میں گشت کے لیے 25 ڈبل کیبن گاڑیاں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ رکھی گئی ہیں. اس طرح سی ٹی ڈی کے استعمال کے لیے 67 گاڑیاں ہیں جی, اور اس میں اسپیشل برانچ کے لیے جو ہے وہ بھی بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تو یہ تو پولیس کے حوالے سے اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. میری چیف منسٹر نے 90 کے قریب انیشیٹو شروع کیے ہیں, اور میں اگر ایک انیشیٹو پہ 2-3 منٹ بھی لگاؤں تو میں تھوڑے سے وقت کے اندر پورے انیشیٹوز کو شاید کور نہ کر سکوں. سو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں تیزی سے گزرتے ہوئے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ تک, میرے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں, جس بھی چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام جس کو ملک میں کیا, جس کو دنیا میں اس وقت ایکنالج کیا جا رہا ہے, وہ بے شک جو ہے وہ برمنگھم کی جو ان کے رضاکار ہیں انہوں نے اس کے لیے پتہ کیا ہو. بلومبرگ, بی بی سی جیسے جو معتبر میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہوں. سو یہ فوربس جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھے. تو یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس نے اپنی ایک دنیا میں ایک جگہ جو ہے بنائی ہے, اور یہ اس میں کوئی اب تو شک موجود نہیں ہے کہ کسی بھی ایک گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے, جس میں 1,40,413 ورکرز ہیں اور 2,418 انتظامی افسران جو ہے وہ اس پروگرام میں کام کر رہے ہیں. گاڑیوں کے فلیٹ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے, اور آلات اور مشینری جو ہے 2,86,751 ہے. 44,000 ویسٹ انکلوجرز, 409 عارضی کلیکشن پوائنٹس اور 143 لینڈ فل سائٹس جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور ابھی تک جو ستھرا پنجاب کے آغاز سے ابھی تک تقریباً کوئی 94 لاکھ سے زیادہ جو 94,04,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا ہے. اور اس پہ ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ لوگ اپنی شکایات درج کراتے ہیں. 10 مینجمنٹ کمپنیاں ہیں, اور اب یہ اگلا فیز جو شروع کیا جا چکا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ٹو انرجی ہے اس کے اوپر لکھو ڈیر جو لینڈ فٹ سائٹس ہے, جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لاہور کے وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ گزرنا جو ہے محال ہوتا تھا. اب وہ وہاں پر بہت تیزی سے جو ہے وہ کام ہوتا, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کوئی بڑے بڑے ہیپس آپ کو نظر نہیں آتے. اور یہ لکھو ڈیر کے اندر جو لینڈ فل سائٹ ہے اس میں بایو گیس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے. اور اس میں جو ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں بھی 150 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی اس سال لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ فیز 2 ہے ستھرا پنجاب کا, کہ جہاں سے فیز 1 میں کوڑا اکٹھا کیا جا رہا تھا اور بہت کامیابی سے اکٹھا کر رہے تھے. اب جو ہے اس کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو اگلا فیز 2 ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جو کچرے کے کنٹینرز ہیں 99% موجود ہیں. آلات اور سامان جو ہے وہ اپنی وہ 99% موجود ہے. کچرے کو جو احاطہ کرنے کو کہتے ہیں وہ 83% ہے. ٹرانسفر کنٹینر جو پوائنٹس ہیں وہ 92% ہے. شکایات کے لیے ایک مکمل ڈیش بورڈ موجود ہے, اور وہ شکایات کو جہاں سے بھی کوئی شہری جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے کہ میرے علاقے میں جو ہے وہ گندگی ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جاتا ہے, اور حل کی شرح 98% ہے. ابھی تک کل جو شکایات ہیں 5 لاکھ کے قریب تھی, جس میں سے 4,97,000 کو جو ہے وہ شکایات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا. اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا اگلا پروگرام اپنی چھت اپنا گھر ہے. یہ بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو اپنی نوعیت کا ایک پروگرام ہے, جس میں بائی دا وے اس کے اوپر بھی جو یو این ہیبیٹیٹ ہے, جو یو این کی ایک ایجنسی ہے جو گھروں کو اور جو رہائشی عمارات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ اس پروگرام کا جائزہ لے رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہاں سے بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ ملے گی. وہ اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ ایک کم آمدنی والے اور بے گھر جو خاندان ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا. اس میں جو اس وقت تک 50,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس وقت آباد ہیں. اس میں 70,226 گھر زیر تعمیر ہیں,
اور یہ ٹوٹل تعداد جو ہے یہ تقریباً کوئی 1,25,000 کے قریب بنتی ہے. 1 لاکھ کا ٹارگٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ نے, اگر آپ کو سنا ہو تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہر سال میری خواہش ہے کہ 1 لاکھ کے قریب گھر جو ہے بنائے جائیں, تاکہ 5 سال کے بعد 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بے گھر لوگوں کو جو ہے وہ مل جائیں, جس کے اندر یہ ایک 9 سال کے اندر پے کرنے والا ایک بغیر سود کے قرضہ ہوتا ہے, جس کی قسط کوئی 14,000 روپے کے صرف قریب بنتی ہے, اور 14,000 میں آج جو ہے وہ ایک کمرہ بھی کرائے پہ لینا محال ہے, اور اسی جو ہے وہ اس کے اندر لوگ اپنے اپنے گھروں کے مالک بن رہے ہیں. اس وقت 155 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں اپنی گھر اپنا چھت کے جو ہے وہ کی مد میں, اور 10 لاکھ سے زیادہ جو شہری ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اپلیکیشنز جمع کرا چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو کتنی زیادہ جو ہے وہ پبلک سپورٹ ہے. اس میں 441 بیوہ خواتین, 122 معذور افراد, 456 مائنورٹیز کے جو خاندان ہیں وہ بھی اپنی چھت اپنا گھر سے مستفید ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ اس میں دیہی کتنے گھر ہیں اور شہری کتنے گھر ہیں. تو 62.7 جو درخواستیں ہیں وہ دیہی علاقوں کے لیے ہیں, یعنی گاؤں کے اندر. یہ جو کہتے ہیں نا صرف شہروں میں ترقی ہو رہی ہے, صرف چند شہروں کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. جو یہ 62.7 درخواستیں ہیں یہ پرسنٹ درخواستیں ہیں یہ دیہی علاقوں سے ہے, اور 37.3 درخواستیں جو ہیں یہ شہری علاقوں کے لیے ہیں. یہ بھی ایک الحمدللہ ایک نیا جو چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور ایک نئی ویب سائٹ بھی اس کی بنائی جا چکی ہے, جس کے اندر گھروں کی ریئل ٹائم جیو ٹیگ معلومات جو ہیں وہ میڈیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ گھر جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, جو ان کی خواہش ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ, جو الیکٹرک بسیں ہیں, آپ نے دیکھا ہے اس وقت الیکٹرک بسیں چیف منسٹر صاحبہ کے ان پروگرامز میں سے شامل ہیں کہ جس کو لوگ اس بڑی تعداد میں استعمال بھی کر رہے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو محکمے نے اپنی جو ہے وہ کیلکولیشن کی تھی کہ ہم اتنی رائڈرشپ جو ہے وہ لیں گے, اس رائڈرشپ سے 3 گنا نہیں 4 گنا نہیں 10 گنا زیادہ رائڈرشپ جو ہے وہ یہ الیکٹرک بسیں جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں. 1500 الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر جو ہیں وہ چلائی جانی ہیں, جس میں پہلے فیز میں سپٹمبر تک جو ہے وہ چائنا سے 200 بسوں کی ڈیلیوری مکمل ہوئی, جس میں 9 اضلاع کو شامل کیا گیا. اس کے بعد دوسرے فیز میں جو ہے وہ پھر 20 جو ہے وہ بسیں باقی اضلاع کے اندر شامل کی گئی. اور یہ وہ اضلاع ہیں جنہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں صرف وہ لاہور کے لیے دیکھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کبھی ہمارے شہر میں بھی جیسے ساہیوال ہے, جیسے میاں والی ہے, جیسے مظفر گڑھ ہے, جیسے ڈی جی خان ہے, پاک پتن ہے, بھاول نگر ہے, جھنگ ہے, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد فیصل آباد اور گجرانوالہ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے اس پہ کام جاری ہے, اور فیصل آباد کے لیے جو ہے وہ اورنج لائن اور ریڈ لائن کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. ریڈ لائن جو ہے وہ 23.4 کلومیٹر کی ہے, اور جو ہے اس میں 1,85,000 سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. گجرانوالہ سے راہوالی تا امن آباد جو ہے وہ 22 کلومیٹر کا ایک جو یہ علاقہ ہے یہ اس کو کور کرے گا. 28 اس میں اسٹیشنز ہوں گے, اور اس کو پورے شہر سے اور مضافات سے ملانے کے لیے صرف یہ میٹرو نہیں, اس کے ساتھ فیڈر بسیں جو ہیں وہ بھی چلائی جا رہی ہیں. 80 فیڈر بسیں جو ہیں, اور پورا گجرانوالہ جو ہے اس فیڈر بسوں کے ساتھ اس میٹرو کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا. اس کے بعد اب ایگریکلچر کے اوپر, ایگریکلچر جو ہے یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے, اور مجھے یہ بتانے میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ایگریکلچر پہ جانے سے پہلے کہ تمام تر سیاست, تمام تر مخالفت, تمام تر پوائنٹ سکورنگ کے باوجود الحمدللہ پنجاب نے گندم لگانے کا جو اپنا ٹارگٹ ہے, اپنے ٹارگٹ سے زیادہ گندم پنجاب کے اندر لگائی گئی ہے. باقی صوبے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر سکے, اور اس لیے انشاءاللہ تعالی جو گندم جو فوڈ باسکٹ ہے پنجاب وہ اپنا یہ جو اس کا ایک ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا رہے گا. جو کسان کارڈ ہے اس میں 0.80 ملین
جو ہے وہ کسان کارڈ جاری کیے گئے ہیں، جس میں 13 ماہ میں کسان کارڈ کے ذریعے 250 ارب روپے، صرف 13 ماہ کے اندر 250 ارب روپے کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اس میں جو 160 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں، اس میں وہ 110 ارب روپے جو ہے وہ کھاد، بیج اور کیڑوں سے بچاؤ کی ادویات کے لیے ہیں، 15 ارب اور 35 ارب جو ہیں وہ اے ٹی ایم کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں۔ ادائیگی جو ہے اس کسان کارڈ کو، جس کی جو قرضہ ہے اس کو ادائیگی جو ہے اس کی 97% ہے، تو جو کسان ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنا جو فرض ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا پروگرام ہائی پاور ٹریکٹر کا پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، جس میں 66 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے تھے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ بھی اس وقت کامیابی سے چل رہا ہے۔ سوری میں ایک چیز بھول گئی جو ٹرانسپورٹ کے اندر تھی، جس میں بچوں کے لیے جو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ شروع کی گئی تھی، جس میں بچیوں نے بہت دلچسپی لی، تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کی کوئی بیلٹنگ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام 8200 بچیوں نے جو اپلائی کیا تھا ان تمام کو الیکٹرک بائکس دے دی جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں آپ کو اس وقت بائکس جو ہیں وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پہلے فیز میں بائکس جو ہیں وہ 20,000 کہیں گئی تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ 27,000 کر دیا گیا تھا، اور یہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ بائکس جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم میں آپ کو بتا رہی تھی، اس میں 30,000 ٹریکٹرز جو ہیں 1 ملین کی سبسڈی کے ساتھ فراہم کیے جا رہے ہیں، جس میں ابھی تک 12,000 ٹریکٹر دیے جا چکے ہیں۔ ہائی ٹیک مشینری کے لیے جو مالی سہولت پروگرام ہے، میکنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 30 ارب روپے کا جو ہے پروگرام یہ شروع کیا گیا ہے، جس میں 1500 سے زائد مشینری، جو ہائی ٹیک مشینری ہے، جو کسان اگر افورڈ نہیں کرتا تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں 3600 سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ اسموگ کنٹرول پروگرام جو ہے اس کے تحت سپر سیڈرز ہیں، وہ بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو دیے جا رہے ہیں۔ 10,000 سپر سیڈرز جو ہیں اس کا فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، 5,000 فراہم کی جا چکی ہیں، اور 5,000 انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ زرعی آلات کی تقسیم جو ہے وہ 20,000 آلات جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، جس پہ 60% سبسڈی ہے۔ انٹرنشپ پروگرام ہے، ایگریکلچر مالز ہیں 4 جو ہیں اس سال تکمیل کیے جا چکے ہیں ایگریکلچر مالز، اور اگلے سال کے اندر 10 ایگریکلچر مالز جو ہیں وہ اور بنانے جا رہے ہیں۔ زرعی ٹیوبلز کی سولرائزیشن ہے، پانی کی بچت پروگرام ہے۔ پوٹھوہار میں جو ہے آپ کو پتہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر زرعی ترقی کے لیے منی ڈیمز اور واٹر کورسز جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور 1700 سولر لفٹ اسکیمیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر نافذ کی گئی ہیں، اور زیتون، ادرک اور مونگ پھلی جو ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی سرپرستی میں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں اسکول میل پروگرام ہے، جس میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ بچے اس اسکول میل پروگرام سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کا کل بجٹ جو ہے وہ تقریباً 7 ارب روپے کے جو ہے وہ قریب ہے، اور اس میں بچوں کو 175 ملی لیٹر دودھ اور فورٹیفائڈ بسکٹ جو ہیں وہ ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے اس کی ایک اسٹڈی کی تھی، اور اس اسٹڈی کے مطابق ایک تو بچوں کی ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، بچوں کی بلکہ انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور بچوں کی جسمانی جو صحت ہے اس میں بھی امپروومنٹ نظر آئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں کچھ شہر ضرور بتانا چاہتی ہوں جہاں پر اسکول میل پروگرام چل رہا ہے، اور یہ کوئی بڑے بڑے شہر نہیں ہیں، یہ وہ شہر ہیں جن کو ہمیشہ پسماندہ کہا جاتا ہے، لیکن میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں کوئی شہر پسماندہ نہیں رہ سکتا، اور تمام شہروں کو اکراس دا بورڈ ایک ہی طرح کی جو ہے وہ ترقی دیتی ہیں۔ بہاول نگر، بھکر، ڈی جی خان، لیا، میاں والی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سٹنٹنگ گروتھ کے بارے میں ایک جو پہلے ہی کنسرن موجود تھا، وہاں پر یہ اسکول میل پروگرام بچوں کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں اب جو مسنگ فیسلٹیز تھیں اس کے حوالے سے کلاس رومز اور جو سکولز ہیں، کل سکول جو ہے 6,918 کل سکولز کے اندر 10,000 کے قریب سکولز کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، جس میں 5,177 سکولوں میں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ 7,358 کلاس رومز بن چکے ہیں، اور
2,494 ملین روپیز اس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. وال باؤنڈری جو ہے, جو جن سکولوں کی باؤنڈری والز نہیں تھی وہاں پر 4,000 کے قریب یہ سکولز تھے جہاں پر باؤنڈری وال 3,321 کا کام شروع ہوا اور 1,010 ملین روپیز اس کے اوپر خرچ کیے جا چکے ہیں. ٹوائلٹ جو ہے 2,649 ٹوائلٹس بننے تھے جن میں سے جو ہے وہ 2,068 سکول جو ہیں ان کے اندر یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور یہی میں نے جو پہلے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی چیف منسٹر کا انیشیٹو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کام شروع ہوگا, تمام انیشیٹوز پہ کام ہو رہا ہے. لائف سٹاک کارڈ ہے, اس میں 2,62,127 درخواستیں موصول ہوئی تھیں اور 3 لاکھ کے قریب جو اس وقت جانور ہیں ان کا ایک فیٹننگ پروگرام اس لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے چل رہا ہے. اور بہت سارے جانور جو ہیں وہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ ان کو بھجوایا گیا, ایکسپورٹ کیا گیا. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ بیکاز بہت ڈیمانڈ ہے چائنا سے, گلف اسٹیٹ سے, مختلف ملکوں سے جو امبیسڈرز چیف منسٹر صاحبہ کو آ کے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے جو ہے وہ لائف سٹاک اور گوشت جو ہے یا زندہ جانور وہ خریدنا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے یہ لائف سٹاک کارڈ جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا اور انشاءاللہ تعالی اس سال بھی ایک بڑی تعداد میں جانوروں کو جو ہے وہ باہر بھجوایا جائے گا. اس کے ساتھ جو ہمت کارڈ ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ کا 10,500 کا وظیفہ ان کو جو ہے مہیا کیا جاتا ہے اور 1 لاکھ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے یہ جو ہدف ہے وہ رکھا گیا تھا, جس میں سے ابھی تک 82,000 کو آلریڈی یہ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 9,556 امدادی آلات اور ویل چیئرز جو ہے وہ بھی تقسیم کی گئی ہیں پنجاب کے تمام 36 اضلاع کے اندر. اس کے بعد دھی رانی پروگرام ہے جس کے اندر ابھی تک کوئی 5,000 کے قریب بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ کرائی جا چکی ہیں. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پروگرامز, یہ جو شادیاں کرانے کا پروگرام ہے یہ کبھی کوئی گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لیتی تھی, لیکن جب ایک بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہو تو وہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ جو مستحق والدین ہیں جن کی بچیاں صرف شادی کے خرچے کی وجہ سے گھر بیٹھی رہے, یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. تو ان کے اوپر 2 لاکھ روپیہ سلامی اور ان کو جو ہے ان کے مہمان جو ہیں وہ سب ان کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ویڑا سکھتا ویڑا, یہ بھی ایک پروگرام ہے جو ہمارے منورٹیز کے پروگرام کے تحت چل رہا ہے, جس میں یہ ان خاندانوں کے لیے ہے جن کے فیملی کورٹس میں طلاق یا بچوں کی حوالگی کے کیسز چل رہے ہیں. اور اس میں بھی لاہور, گجرانوالہ, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد میں یہ جو ہے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اس کے بعد صنعت زارز ہیں اور ان صنعت زارز کے اندر بھی جو 4 صنعت زار ہیں پنجاب کے ان کو پی آئی ٹی بی کے ساتھ ان کو ان کا اشتراک کر کے اس وقت کوئی 26,430 خواتین جو ہیں انہوں نے اس میں داخلہ لیا. یہ بہت ساری ڈیٹیل ہے, یہ میں ابھی اس کے ذریعے جو ہے میں ابھی جو اور امپورٹنٹ چیزیں میں تھوڑا شارٹ کرنا چاہتی ہوں. اس میں آسان کاروبار ایک اور چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑا پروگرام ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا, جس میں صرف 6 ماہ کی مختصر مدت میں 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے جو ہیں وہ ان کا اجرا ہوا ہے. اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, دوسرا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور جو اس میں پہلے مرحلے کے اندر 4,238 کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں, جس میں 203 خواتین سرمایہ کار بھی ہیں. خواتین کو بھی جو ہے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ ان آسان کاروبار کے ذریعے کوئی کاروبار شروع کر سکے, جس میں 1.82 ارب روپے صرف خواتین کو دیے گئے ہیں, بلکہ جو دوسرے مرد سرمایہ کار ہیں وہ ان کو 29 ارب روپے سے زیادہ ان کو بلا سود قرضے دیے گئے ہیں. اور اس میں مختلف ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے تجارت کے شعبے میں, ٹرانسپورٹیشن, مینوفیکچرنگ اور دیگر جو شعبے ہیں ان کے ذریعے. اور یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کا بلا سود قرضہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ یہ 70 ارب تھا, اس دفعہ اس سال میں اس کو 90 ارب روپے تک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اور 4 ٹارگیٹڈ سکیمز ہیں اس میں متعارف کرائی گئی ہیں. آسان کاروبار شمالی پنجاب, آسان کاروبار وسطی پروگرام, اور اسی طرح جو ہے یہ بھی بائیفرکیشن کی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ
چند جو اضلاع ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور باقی لوگ جو ہیں محروم رہ جائیں. تو اس لیے ایک پوری جیو ٹیگنگ کے ساتھ, ایک پورے میکنزم کے ساتھ ان اسکیمز کو جو ہے وہ جو بنایا جاتا ہے. اور آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنانس اسکیم بھی اس کے اندر موجود ہے, جس میں 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملتا ہے, جس میں اس وقت جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ کے قریب کارڈ جو ہیں وہ منظور کیے جا چکے ہیں. اس میں 44 ارب روپے کا جو ہے وہ قرضہ جو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد مریم نواز راشن کارڈ ہے, جس میں 40 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں, اور اس میں 14 لاکھ جو ورکرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ تمام راشن کارڈ ہیں, اس میں ستھرا پنجاب کے لوگ بھی موجود ہیں, اس میں ہمارے جو لیبر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے, جن کو 3,000 روپیہ جو ہے وہ ماہانہ ملتا ہے راشن کی مد میں. اس کے بعد NSIT ہے جو ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, 790 ایکڑ پر جو ہے یہ موجود ہے, اور اس کے اندر مختلف زوننگ کی گئی ہے. اس زوننگ کے اس میں جو اہم زونز ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں. سلیکن بلاک ہے وہ 80% جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. یونیورسٹی ڈسٹرکٹ ہے 100% فروخت ہو چکی ہے, اور رہائشی جو ہے جو بلاکس ہیں وہ بھی 100% جو ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں. اور اسی میں ایک فلم ڈسٹرکٹ بھی بننے جا رہی ہے, جو فلم اس وقت ایک فلم انڈسٹری جو انحطاط کا شکار ہے اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے ایک فلم ڈسٹرکٹ پوری کی پوری, جہاں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز بھی ہوں گی, جہاں پر ہر طرح کی جو ہے وہ جیسے دنیا میں مختلف جو ہے وہ سائٹس بنائی جاتی ہیں جہاں پر شوٹنگ ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں یہاں پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے بعد یہاں پر سیلیکون ڈسٹرکٹ جو ہے وہ IT ہب ہے, جہاں پر 30 سے زیادہ عالمی معیار کے IT ٹاورز جو ہے وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور میرے پاس یہ تمام نام موجود ہے, ہوا ہے, ٹیکسل ہے, زمین.com, ہائی کیو, فاطمہ فرٹیلائزرز, یہ سب یہاں پر اپنے اپنے جو ہے وہ ٹاورز بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی ڈسٹرکٹ ہے, جس میں جو 783 کنال پر ہے, جس میں پھر ایک وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے, جو صرف ملک کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں. اور ایک جو نووا کیئر امپیریل ہیلتھ کالج ہیلتھ کیئر جو ہے ٹرسٹ UK کا, اس کے ساتھ ایک ہمارا MOU ہوا, جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی امپیریل کالج کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ہم نے امپیریل کالج سے چیک کیا, آپ نے امپیریل کالج سے چیک کیا جو دوسرے سبجیکٹس کے لیے ہے. مطلب وہ ان کا پرابلم یہ ہے نا کہ ان کے لیے اچھی خبر ہمیشہ بری خبر ہوتی ہے. سو نووا کیئر امپیریل کالج ہیلتھ کیئر جو NHS ان کا ٹرسٹ UK ہے, اس کے ساتھ ہمارا MOU ہوا ہے, جس میں وہ جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں تعمیر کریں گے. اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد 22,000 کلومیٹر جو ہے سڑکوں کا نیٹ ورک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کمپلیٹ کیا جا چکا ہے. 10,000 اس سال کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے بعد کینالز کی سولرائزیشن ہے, ہائیبرڈ انرجی ماڈلز ہیں. اس کے بعد پے بیک پیریڈ اس کا جو ہے وہ 4.5 سال ہے. صرف گھریلو اور زرعی سولر پروگرام ہے, تھرمل پاور پلانٹس ہیں, ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ ہے, الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو قومی گرڈ میں اس وقت 78% بجلی جو ہے وہ استعمال کر کے اس کا 84% ریکوری میں جو ہے حصے دار ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ مختلف اور پروگرامز ہیں. ایک نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت لاہور میں 72 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے اندر اس کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ سرگودا میں 8.6 ارب روپے سے کارڈیالوجی ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. حالانکہ اس کا انوگریشن ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کرنا ہے, لیکن وہاں پر پہلے ہی پیشنٹس کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 8.8 ارب روپے کی لاگت سے وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد بن جائے گا. تو جو PIC لاہور ہے اس کے اوپر جو ایک کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ڈائیورٹ کر پائیں گے. چلڈرن ہاسپٹل, جینیٹک بلڈ ڈیزیزز, سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ ریہیبلیٹیشن, اسپیشلائزڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک, 1000 بستروں پر مشتمل کارڈیک انسٹیٹیوٹ, میڈیکل یونیورسٹی, یہ تمام میڈیکل ڈسٹرکٹ ایک پورا بننے جا رہا ہے لاہور کے اندر, جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ 12 کے قریب جو اس قسم کی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے اسپتال جو ہے وہاں بنائے جائیں گے. اس کے بعد برن یونٹ جو ہے اس کو بھی بننا ہے. نارووال, اوکاڑا اور لیا میں میڈیکل کالجز بننے ہیں. بہاولپور اور رحیم یار خان میں برن یونٹس جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد سیالکوٹ پہ ٹیچنگ اسپتال کے لیے جو ہے بچوں کا اسپتال راولپنڈی میں.
اور یہ میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کے لیے 79.5 بلین روپیز جو ہے اس کے ذریعے پورے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں کسی کو بھی جو ہے وہ دوائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقاعدہ ایک پورا ویجیلنس سسٹم چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر شروع کیا ہوا ہے, اور اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں اسپتال کے اندر کہ آپ نے کسی چیز کے لیے پیسے نہیں دینے, آپ کو تمام ادویات یہاں سے ملیں گی. اس کے بعد یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے ذریعے 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے جو ہے وہ بھی مفت علاج کی فراہمی اس کے اندر شامل ہے. ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت ابھی تک 4300 بچوں کی, معصوم بچوں کی ہارٹ سرجریز کمپلیٹ کی جا چکی ہیں. اس کے ساتھ جو ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, جس میں گردے, بون میرو اور کارنیا ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کے مفت آپریشنز کیے جاتے ہیں. اور ڈائلسس پروگرام جو ہے اس کا بھی تخمینہ 8.7 ارب روپے ہے, جس کے تحت ابھی تک 20,000 سے زائد مریضوں کو مفت جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیز 1 ہی ہو سکتا ہے. جب 90 انیشیٹو ہوں تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ جتنا بھی تیز بول لوں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں میں نہیں کر سکتی, لیکن یہ فیز 1 ہے. انشاءاللہ تعالی میں یہ باقی بھی بہت ساری ابھی انیشیٹوز کے کاغذات موجود تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک آدھے دن میں دوبارہ میں آپ کو تکلیف دوں گی, اور ہم دوبارہ جو ہے وہ جو باقی انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کے رہ گئے ہیں اس کی میں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی. بہت شکریہ بھائی, اس پہ نہ رہیں آج, اچھی باتیں کریں. دیکھیں, ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں ہم نے اپنی جو روایات ہیں پنجاب کی مہمان نوازی کی وہ بھی سیکریفائز کر دی ہیں, اور جس طرح سے افراتفری ہر جگہ پہ رہتی ہے, لاہور میں بھی کل ایسے ہی مناظر دیکھے گئے. اور میرا دوسرا سوال صحافی کالونی فیز 2 کے حوالے سے ہے, اس میں کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ کیمرہ مین بیچارے اس آس میں ہیں کہ ان کو کوئی آپ کی طرف سے کوئی مزید ایسی سنائی جائے جس سے یہ لوگ بھی خوش ہوں. دیکھیں, میری آج خواہش اور کوشش یہی تھی کہ اگر ہم چیف منسٹر کے انیشیٹوز جو ہیں اس کے اوپر ہی بات کریں, وہیں تک رہیں, بیکاز سیاسی سوال آپ پوچھ لیتے ہیں, سیاسی سوال جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, اور یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اور لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا, آپ کا حق ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ان کا بھی ملک ہے, وہ اپنے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو خوش آمدید بھی کہا, لیکن میرے پر ایک جو ہے وہ کرٹیسزم کیا گیا کہ جی میں نے جو ہے وہ اپنا کل کے اس کے اندر بھی میں نے کہا کہ کچھ جنگلی لوگ جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں. مجھے حیرت یہ ہے کہ کیا چکری ریسٹ ایریا کے اوپر موجود ان کے وزراء کی آپ نے سٹیٹمنٹس اور زبان چیک کی ہے؟ میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط ورڈ جنگلی تھا صرف, کیونکہ کوئی انسان اس قسم کی گندی, گھٹیا, شرمناک بات جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا. کوئی سیاسی تو خیر چھوڑے, انسان ہی نہیں کر سکتا. سو اگر آپ اس طرح سے جنگلی حرکتیں کریں گے, کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے خود ایک لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی, اس لسٹ کے مطابق لوگوں کی انٹری ہونی چاہیے تھی, آرام سکون سے لوگ انٹر ہوتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے دھکم پیل ہوئی, جس طرح سے بغیر لسٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر گھسایا گیا, لڑائی مار کٹائی ہوئی, بہت انفارچونیٹ ہے. اور میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. جہاں تک روڈا کے بارے میں بات ہے, بھائی اس کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں, آپ کو معلوم ہے. جو چیف منسٹر نے اپنا وعدہ ہے وہ پورا کر دیا. اب کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, اور ایک اسکروٹنی کمیٹی ہے جس نے تمام اپلیکیشنز کو اسکروٹنائز کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکروٹنی کمیٹی کے اپنا کام مکمل کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ سے ماسٹر پلان کا بھی انتظار ہو رہا تھا, روڈا کی طرف سے وہ بھی ریسیو ہو گیا ہے. سو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ بہت جلد جو الاٹمنٹ لیٹرز ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کریں گی.
پھر ہم اسی بات پہ میں انیشیٹو سے بات کری تھی, اس کو ہم ملادہ سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس منصوبے میں سی اے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں حسن, اس میں کوئی بھی زمین کا پیسہ نہیں ہے. ذرا وہاں پہ زمین کی ذرا قیمت جا کے دیکھی کہ کیا ہے, جو میں نے جیسے گزارش کی کہ 44 کروڑ روپیہ ہم نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہی دیا ہے جو ہے وہ تمام پلاٹوں کے لیے. ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ہر جگہ پہلے بھی ہمارا ایکٹ بھی یہی کہتا ہے ڈیولپمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں, اور وہ بھی بہت منیمم رکھے گئے ہیں. اس سے زیادہ, اس سے کم ڈیولپمنٹ چارجز بھی ممکن نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ آپ نے ذکر کیا, ہاں دیکھیں نا کچھ کام کی بات. یہ ماضی میں بھی خواجہ احمد خان صاحب نے شروع کیا تھا لکھنؤ میں, وہ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, مسئلے مسائل آ گئے, لیکن اب پھر یہ دوبارہ آپ شروع کر رہے ہیں جبکہ انرجی کی خاصی ضرورت ہے ہمیں. تو یہ پروجیکٹ کب تک شروع ہوگا, کب مکمل ہوگا, اور اس سے بجلی کتنی جنریٹ؟ دیکھیے پہلے گزارش یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس میں مریم نواز شریف نہیں تھی, اور اسی لیے شاید وہ نہیں ہو سکا. اس کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور پہلے تو ہاں اس طرح اتنی تعداد میں کبھی کسی نے کوڑا بھی نہیں اٹھایا تھا, کبھی اس طرح سے لینڈ فل سائٹس بھی نہیں بنی تھیں, کبھی اتنا بڑا سستا پنجاب کا پروجیکٹ بھی نہیں تھا. سو یہ جو کوڑا اٹھانے کا جو ایک مارکا تھا وہ ہم نے کامیابی سے مکمل کیا. اب جو ایک سندر کے اندر اور ایک یہ لکھو ڈیر کے اندر یہ دو جو پلانٹس ہیں, یہ انہوں نے ان کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ کام شروع کر چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال تقریباً لگ جاتا ہے ان پلانٹس کو شروع ہوتے ہوئے, لیکن کام شروع ہو چکا ہے. یہ پھر وہی بات کہ یہ ہوگا نہیں, اس کو میرا خیال ہے کہ سال 1.5 سال تقریباً لگے گا. بایو گیس اور بجلی دونوں کا. فیز 2 میں مجھے اجازت دیں, میرا سانس جو ہے وہ اتنا اگلے جی بالکل ہو رہا ہے, بالکل بالکل ہو رہا ہے, اور اگلی پریس کانفرنس میں ایئر پنجاب کے والے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. پھر وہی بات مہمان نوازی کی, یہ بتائیں کہ جب لبرٹی میں جب انہوں نے جانا تھا تو آپ نے تمام راستے بند کر دیے, اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ یہ کہا کہ عزم بخاری نہیں کروایا. میں نے سوال ان سے کیا تھا کہ لاہور کیسا لگا, جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو برسوں سوال آیا, کیا کہیں گے؟ اس کا جواب ہے میرے پاس, لیکن ابھی چونکہ وہ یہاں موجود ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں تو میں ابھی اس پہ بات نہ کروں تو بہتر ہے. وہ تشریف لے جائیں گے پھر اس پہ بات کریں گے. ویسے جو بھی اس ملک میں اچھا برا ہوتا ہے وہ میں ہی کراتی ہوں, تو کوئی بات نہیں. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. میڈم سترہ پنجاب کی آپ نے بات کی ہے, کوئی بات نہیں, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ان کا جتنا ظرف ہے, جتنی ان کی تربیت ہے, وہ وہی گفتگو کریں گے, وہی وہ کر سکتے ہیں. اور ان کے جلسوں میں سے بھی ایسی ہی گفتگو ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے اس طرح کی گندی گفتگو کرنے سے ان کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم سترہ پنجاب کی آپ نے بات کی ہے, جو سترہ پنجاب ہے اس کے بارے میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے والا کام جو ہے وہ 50 روپے دے کے کروایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اسکول میل پروگرام کی بات کی. پہلے باری باری کر لیں, میری یادداشت کمزور ہے. کوئی بات نہیں, میں یاد کروا دوں گا. 3 اضلاع کے بچوں کو اربوں روپے کا دودھ جو ہے وہ پلایا. 3 اضلاع نہیں ہے میرے بھائی, 7 ہیں, 7 ہیں. نہیں, پہلے 3 اضلاع کے بچوں کو 3.5 ارب وہاں پہ خرچہ ہوا ہے. تو کیا یہ کچھ زیادہ بجٹ نہیں ہے, صرف 3 اضلاع کے 3500 اسکولوں میں 3.5 ارب؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اپنے دور میں جو ہے وہ ٹرین ہی ہوتے رہے, وہ آج کوڑا اٹھائے جانے پہ بھی ان کو اعتراض ہے. وہ بالکل وہ رہے, ان کو کچھ نہیں ہوگا, وہ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہیں گے, ان کو کوئی کوڑا اٹھانے سے پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات, اسکول میل پروگرام بھائی یہ خزانے کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ خزانے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر سٹنٹنگ گروتھ کی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے, اور خاص طور پر انہی تمام 7 اضلاع کے اندر جو ہے وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بچے یہاں پر جو ہے سٹنٹنگ گروتھ کا شکار ہے, اور اگر حکومت جو ہے وہ ان کو فورٹیفائڈ جو ہے وہ بسکٹس اور دودھ دے کر اگر ان کی نشو و نما میں جو ہے وہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. میں نے سارے آپ کو مکمل ہی بتایا بہن, میں نے کوئی ایسا نہیں بتایا جو نامکمل ہو. اور میں آدھا پونا گھنٹہ میں نے نان سٹاپ کچھ انیشیٹوز پہ آپ کو جو ہے وہ بتایا. انشاءاللہ تعالی
कोई इनिशिएटिव ना मुकम्मल है, ना कागजों में है, ना उसकी जो है अभी कोई प्लानिंग हो रही है। तमाम इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेड हैं। जी मैडम ये बताइएगा कि तालीम और सेहत दो आम और बुनियादी चीजें हैं। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके अपने हलके में नबी के इम्तिहानात में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। पंजाब में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। उस जानिब क्या तवज्जो दे रहे हो? मिनिस्टर साहब से कोई पूछ-पूछ भी हुई है काबीना के इजलास में? देखिए, अभी आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस कैबिनेट इजलास के अंदर एक पूरा इम्तिहानी जो मैकेनिज्म है वो नया बनाने के लिए जो है वो कहा है कि ये स्कूलों के अंदर, अब पता पहले इम्तिहानात लिए ही नहीं जाते, वो मेरा ख्याल है 8वीं जमात तक तो शायद स्कूलों के इम्तिहानात होते हैं, उसके अलावा इम्तिहानात ही नहीं हो पाते। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि नहीं, ये इम्तिहानात को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्तिहानात का पूरी एक अथॉरिटी अलग से होनी चाहिए, और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। सो एक फुल प्रूफ और एक मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर एक नया इम्तिहानी जो अथॉरिटी है वो बहुत जल्द काम में आ रही है। अभी उसमें मैं आगे बात करनी है, मैंने वो था इसमें, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैं इतने बता सकी। मॉडर्न विलेज पे मैं अगली में जरूर आपको बताऊंगी। बन रहे हैं मॉडर्न विलेज प्लान। जी हाँ, उस पे हमें हमारी हाई कोर्ट ने जो है वो हमें हुक्म दिया है और हम उनका हुक्म मान लेते हैं। नहीं, क्लियर मैं 100% तो मैं ऐसा दावा नहीं करूंगी हसन कि 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड कर दिया है वहां पर, और जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगे वो बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे, और ये कच्चे के डाकू हो, पक्के के डाकू हो, बीच के डाकू हो, कोई भी डाकू नहीं बचेगा इंशाल्लाह। गोंदल ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं वो हूँ कि जो सवालों से घबराती नहीं हूँ, ना मैं बदतमीजी करती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि गोंदल जरूर सवाल